أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار صفاتی نام ہیں، ان صفاتی ناموں میں سے 3 نام ہر وقت اپنے دل اور دماغ میں رکھا کریں اور ہر وقت ان کے معنی اور مفہوم کو سوچا کریں۔ نمبر 1، اللہ سمیع ہے، سننے والا۔ نمبر 2، اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا۔ نمبر 3، اللہ قدیر ہے، قدرت والا۔ یہ 3 نام کیوں کہے؟ اس لیے کہ انسان اس دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے یا جو بھی آدمی عمل کرتا ہے، اگر اس کام اور اس عمل کا تعلق آنکھوں سے ہے تو اللہ تبارک و تعالی بصیر ہے، آپ کی آنکھوں کی حرکت کو دیکھ رہا۔ ہاتھ سے ہے تو اللہ بصیر ہے، ہاتھ کی حرکت کو بھی اللہ دیکھ رہا۔ کسی پر ناجائز ظلم کیا، زیادتی کی، اللہ بصیر ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو دیکھ رہا۔ اور اگر زبان سے کوئی نامناسب نازیبا کلمہ کہہ دیا، اللہ سمیع ہے، نکلنے والی ہر بات کو اللہ سنتا ہے۔ اور پھر جو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے اس کے متعلق بھی ارشاد فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھوں کی خیانت بھی اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ تمہارے دل میں خیال آتے ہیں ان خیالات سے بھی اللہ آگاہ ہے۔ قیامت کے دن آنکھوں نے جو کچھ کیا، ہاتھوں نے جو کچھ کیا، جو اعمال زندگی میں ہوئے، سب کے سب اعمال سامنے آ جائیں گے، یہاں تک کہ دل میں جو باتیں پوشیدہ رکھی، چھپائے رکھی اور ہمیشہ چاہا کہ ان باتوں کا کسی کو پتہ نہ چلے، وہ بھی ساری کی ساری باتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ تو یہ جو 3 صفات ہیں، اللہ سمیع ہے، سننے والا، اللہ بصیر ہے، میرے ہر عمل کو دیکھ رہا، اللہ سمیع ہے، میری ہر بات کو سن رہا، یہ 2 باتیں۔ اور پھر تیسری بات، اللہ قدیر ہے، قادر مطلق ہے۔ جب میں نے آنکھ سے نافرمانی کی، فوری اللہ پکڑنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں نے ہاتھ سے نافرمانی کی، اللہ فوری پکڑنے کی قدرت رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ قدیر ہے۔ پیر سے نافرمانی کی، اللہ قدیر ہے، اللہ فوری پکڑنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کس طرح سے اپنی قدرت کو ذکر فرمایا، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ جب یہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم چاہیں اسی جگہ پر ان کی شکلوں کو بدل دیں، شکلوں کو مسخ کر دیں، پتھر ان کو بنا دیں، بندر اور خنزیر بنا دیں، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ آگے جانے کی طاقت رکھیں نہ واپس آنے کی طاقت رکھیں۔ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو ختم کر دیں، ان کی بصارت کو ختم کر دیں، ان کی بینائی کو ختم کر دیں۔ جب یہ نافرمانی کرتے ہیں، آنکھ جب غلط دیکھتی ہے تو اللہ پاک چاہے اسی وقت آنکھ کی بصارت کو ختم کر دے، لیکن اللہ مہربان ہے، اس اللہ نے مہلت دے رکھی ہے۔ وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون۔
قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ تم نے یہ گمان رکھا ہوا تھا کہ تمہارے اعمال جو نکلنے والے ہیں، تمہارے اعمال اللہ کے سامنے نہیں ہیں۔ تم نے یہ خیال قائم کر رکھا تھا کہ تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہ نہیں بن رہے، تمہارا یہ خیال تھا کہ آنکھیں تمہارے خلاف قیامت کو گواہی نہیں دیں گی، تمہارا یہ زعم تھا کہ تمہارے ہاتھ اور پیر تمہارے خلاف گواہی نہیں دیں گے، یہ تمہارا ظن اور گمان تھا۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ جو تم نے برا گمان کیا ہوا تھا اللہ کے متعلق، اس گمان نے تجھے تباہ کر دیا ہے۔ کیا گمان؟ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ مہربان ہے۔ گناہ کر کے اللہ پر مہربانی کا گمان نہ کرو، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ عمل کر کے اللہ پاک کے ساتھ اچھا گمان کرو، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ نماز پڑھ کے ساری رات نماز پڑھ کے صبح روئے آدمی، پتہ نہیں میری نماز قبول ہو یا نہ ہو، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ عمل نہ کرے کچھ بھی، نماز زندگی میں نہیں ہے، حج و زکوٰۃ نہیں ہے، خیر کا کوئی عمل نہیں ہے، گناہوں سے حفاظت نہیں ہے، گناہ پر گناہ کر رہا اور پھر یہ خیال کر رہا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ ہے فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا یہ تو کافروں کا شیوا ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں جو سیدھے کفر تک آدمی کو پہنچاتے ہیں، اور یہ کفر کے صاف صاف راستے ہیں، سیدھے آدمی کو کفر تک لے جاتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، یہ بھی کفر ہے، اور نمبر 2 اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا، یہ بھی کفر ہے۔ ایمان ان دونوں کے بیچ کا نام ہے۔ نہ ایسے اللہ سے مایوس ہوں کہ کفر تک پہنچ جائیں کہ نہیں میری بخشش تو ہو ہی نہیں سکتی، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ایسے بے خوف ہوں کہ میں تو اتنے عرصے سے گناہ کر رہا ہوں، اللہ بخش دے گا، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ کو میری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو میرے عمل کی کیا ضرورت ہے، اللہ تو غفور الرحیم۔ تو عمل نہ کر کے اللہ کی ذات عالی پر اطمینان اور بھروسہ رکھنا اور اللہ تبارک تعالیٰ پر یوں توکل کر لینا بغیر عمل کے، یہ صاف صاف گمراہی ہے، یہ صاف صاف کفر تک انسان کو لے جانے والا ہے۔ اس لیے اس آیت میں ارشاد فرمایا یہ تو تمہارا ظن اور گمان تھا، جس ظن اور گمان میں تمہیں تباہ کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب شیطان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت سے نکالا اور ذلیل اور رسوا ہوا، تو آسمانوں میں حضرت جبریل اور میکائیل یہ دونوں اللہ کے جلیل القدر فرشتے رونے لگے۔ اللہ نے پوچھا ما یبکیکما، تم کیوں رو رہے ہو، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو ان دونوں نے یہ کہا ربنا ما آمنا من مکرک، ہم نے جو شیطان کا حشر دیکھا ہے، ذلیل اور رسوا ہوا ہے، اتنا بلند مقام اور درجہ ملنے کے باوجود بھی اس کا یہ حال ہو گیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا ہو گیا، تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں بھی تیرے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ ایسا خوف تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل آئے اور ساتھ ساتھ حضرت میکائیل بھی آئے، کبھی کبھی جبریل علیہ السلام کے ساتھ دیگر فرشتے بھی آتے رہتے تھے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں میکائیل کو بڑا غمگین دیکھتا ہوں، کہ پریشان کیوں ہے؟ تو حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے رسول، جب سے اللہ پاک نے جہنم کو بنایا اور میکائیل نے جہنم کو دیکھا، اس دن سے لے کر آج تک یہ ہنسے نہیں ہیں کبھی بھی، ہنسی ان کی ختم ہی ہوگی۔ اللہ کے عذاب سے ایسا خوف رکھنے والے، اللہ کے عذاب سے ایسے ڈرنے والے تھے۔ آج ہم کس طرح سے بے خوف و خطر زندگی گزارتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسا کہ کوئی عذاب ہے ہی نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے قیامت ہے ہی نہیں، ایسے جری ہو گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ڈر کیا تھا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین سے ایک تنکا اٹھاتے اور کہتے یا ہے کاش میں یہ تنکا ہوتا،
کبھی یہ کہتے کاش میں کسی مسلمان کے بدن کا بال ہوتا، کبھی کسی پرندے کو دیکھتے تو ٹھنڈی آہیں بھرتے، ہائے کاش میں یہ پرندہ ہوتا، مجھ سے حساب و کتاب نہ ہوتا۔ میں اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ اللہ کے سامنے میں کیسے پیش ہوں گا؟ حالانکہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے ہر دروازے سے ایک شخص کو پکار ہوگی۔ تو آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا وہ کون ہے؟ بتایا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ جس شخص کو ہر جنت کے دروازے سے اتنی پکار آئے اس کے خوف کا یہ حال۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال، انتقال جب ہونے لگا اور شہادت کا وقت آیا، آخری لمحات تھے، اپنے بیٹے سے یہ کہا، بیٹے نے گود میں سر رکھا ہوا تھا، ارشاد فرمایا میرے سر کو زمین پر رکھ دو۔ اپنی داڑھی مبارک کو زمین پر رکھا اور رگڑا، مٹی کے اندر رگڑا، اور یوں کہا اے عمر تیری تباہی ہو جائے گی اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو، تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو تیرا کیا بنے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ایک بار دو بار کتنی مرتبہ ان کو جنت کی خوشخبری نہیں ملی تھی؟ نام لے کر آپ نے کہا آپ جنت میں جاؤ گے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں، پھر بھی اتنا ڈر تھا۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا ڈر، قبر کو دیکھتے تو داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی۔ پوچھتے لوگ کہ اتنا خوف، اتنا ڈر؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل، اگر یہ ٹھیک ہے تو آخر کے معاملات بھی ٹھیک ہیں، اور اگر اس میں آدمی پھنس گیا تو اس کے بعد بھی تباہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا محراب کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے اور اپنی داڑھی کو پکڑ پکڑ کر رو رہے، اس طرح سے بلبلا رہے اللہ کے سامنے جیسے معصوم بچہ ماں کے سامنے بلبلاتا ہے، اس طرح سے رو رو کر اللہ سے بخشش مانگ رہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، ان کے کیا گناہ تھے، ان کے کیا جرائم تھے؟ ان کے لیے سب سے بڑا، سب سے قیمتی عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کا صحابی ہونا کتنا بڑا عمل تھا ان کے پاس، کتنا بڑا شرف تھا ان کے پاس، کتنا بڑا عزت والا عمل تھا یہ ان کے پاس، کہ اس عمل پر اللہ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پیغام بھیجا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ بھی اللہ سے راضی ہو۔ اتنا بڑا اعزاز ملنے کے باوجود بھی ڈر کا یہ حال ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہمیں بھی ڈرنا چاہیے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا آپ کثرت سے یہ پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھنا۔ اللہ کے نبی بھی ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پتہ نہیں خاتمہ کس طرح سے ہو۔ اللہ کے نبی کو تو یقین ہے کہ آخرت میں اللہ پاک نے عزت دینی ہے، اللہ نے مقام دینا ہے، اس کے باوجود بھی وہ ڈر رہے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول انکا تکثر ان تدعو بہذا الدعاء، آپ کثرت سے یہ دعا کرتے رہتے ہیں، فہل تخشى، کیا آپ بھی ڈر ہیں؟ آپ بھی ڈرتے ہیں؟ آپ کو بھی ڈر لگتا ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا کروں، اس لیے کہ انسان کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہوتا ہے، جس طرف چاہے اللہ پاک پھیر دے، جس طرف چاہے اللہ پاک پھیر دے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہدایت تو نے عطا فرمائی، ایمان تو نے دیا، اس ایمان کے بعد اے اللہ ہمارے دلوں کو کفر اور نافرمانی کی طرف مت پھیریے گا۔ یہ اللہ سے مانگا کرے۔ جو آدمی ہر نماز کے بعد اس دعا کو مانگتا ہے، اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر کرتا ہے۔
یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کرے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ، اور یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ویا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ یہ آپ کی دعاؤں میں ہر وقت اس دعا کو آپ مانگا کرتے تھے۔ اور میں نے عرض کیا اللہ کا سمیع ہونا، اللہ کا بصیر ہونا، اللہ کا قدیر ہونا، ان تین صفات کو ہر وقت ذہن میں رکھا کرو، ہر وقت ان صفات کو ذہن میں رکھا کرو، اور اپنے آپ کو آخرت کا مسافر سمجھو۔ ہم اس دنیا سے گزر رہے ہیں اور یہاں کچھ عمل کریں گے تو آخرت میں کام آئے گا، اور اپنے آپ کو موت کے قریب سمجھو۔ موت ہمارے قریب آ چکی ہے، ہم سب کے موت قریب آ چکی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کون سا، کس کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا پیغام موت سے پہلے آتا ہے کہ تیاری کر لو؟ کیا پتا کتنے جنازے صبح کو دیکھتے ہیں، شام کو، صبح کو، شام کو یہ جنازے اٹھتے، یہ ہمارے لیے عبرت نہیں ہے؟ کتنے ایسے صبح کو ہم نے خود جنازہ پڑھا، شام کو ایک آدمی کو جنازہ پڑھنے کے بعد خود اپنی قبر میں پہنچ گیا۔ یہ واقعات روزمرہ ہم نہیں سنتے۔ ایک آدمی نے جنازے میں شرکت کی ہے، شام کو پتہ چلا اعلان ہوا اس کا جنازہ ہو رہا ہے، اسے کیا خبر تھی کہ میرے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے آپ نے اسلام میں ارشاد فرمایا اکثروا حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کیا کرو، مرنے کو یاد کیا کرو۔ سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ دل کو نرم کرنے کا وہ موت کی یاد ہے۔ موت کو یاد رکھو، ہر وقت اسے یاد رکھو۔ صحابہ اس موت کو نہیں بھولا کرتے تھے، ہم وقت موت ان کے سامنے ہوتی تھی، اور اللہ کے عذاب سے کبھی بے خوف نہیں ہوتے تھے، اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے تھے۔ جتنا زیادہ علم آتا تھا اتنا اللہ کا خوف بڑھتا چلا جاتا تھا۔ تو روزانہ اپنے گناہوں پر معافی مانگا کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول نجات کیسے ہوگی، ہماری نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے 3 اعمال بتائے، 3 اعمال بتائے، آپ نے فرمایا یہ 3 اعمال نجات کے۔ چلو ان 3 اعمال کو ہم کر لیں۔ نمبر 1 آپ نے ارشاد فرمایا املک علیک لسانک، نجات چاہتے ہو اپنی زبان پر قابو کرو، نہ فضول بولو بھائی، نہ گناہ کی بات زبان سے نکالو، نہ جھوٹ بولو، نہ غیبت کرو، نہ لعن طعن کرو، زبان کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور یہ ہے تو چھوٹی سی، اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہنم میں زیادہ طبقہ جو میں نے دیکھا وہ زبان کے جرم میں آیا ہوا میں نے دیکھا ہے۔ تو اس لیے فرمایا املک علیک لسانک۔ نمبر 2 ولیسعک بیتک، اپنے گھر میں رہا کرو، فضولیات میں مت لگا کرو، کام کے لیے باہر نکلا کرو، ضرورت کے لیے باہر نکلا کرو، ضرورت کے لیے جایا کرو۔ اور نمبر 3 وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر روتے رہا کرو، اپنے گناہوں پر روتے رہا کرو۔ اور فرمایا رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لیا کرو، اللہ کو وہ بھی پسند ہے، اللہ کو وہ بھی پسند ہے۔ اس دنیا میں تمہارے سامنے کوئی شکل بنا کے آتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ مکر کر رہا ہے، یہ فراڈ کر رہا ہے، یہ دھوکہ کر رہا ہے۔ کتنا پیارا اللہ، کتنا پیارا رب، وہ کہتا ہے اچھا رونا نہیں آتا، شکل بنا لو، تم رونے والوں کی شکل بنا لو، جو رونے والے وہ میرے محبوب ہیں، میرے محبوبوں کی تم شکل بنا لو، اللہ پاک تمہیں بھی محبوب بنا لے گا۔ تو یہ 3 اعمال بتائے نجات کی صورتیں۔ تو اس لیے ان 3 اعمال کو اختیار کر لیا کرو کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، گھر میں رہا کرو اور ضرورت کے تحت باہر نکلا کرو، اور تیسرا اپنے گناہوں پر رویا کرو، اور پھر اللہ کی صفات سمیع ہونا، بصیر ہونا، قدیر ہونا، اس کا استحضار ہر وقت رہے۔ اللہ پاک عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اے اللہ آخرت کا خوف پیدا فرما، اے اللہ اپنی محبت پیدا فرما، اے اللہ اپنے عذابوں کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ اپنی ذات عالی سے پر امید ہونے کی صفت ہم سب کو عطا فرما، اے اللہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ قدم قدم پر اے اللہ ہمیں موت کا استحضار نصیب فرما، آخرت کے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ بے خوف ہونے سے اے اللہ تو ہماری حفاظت
حفاظت فرما، اے اللہ بے خوف ہونے سے تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اے اللہ نبیوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، اے اللہ ان کی زندگیوں میں اتنا خوف اتنا ڈر تھا، اے اللہ آج ہماری زندگیاں اس خوف سے خالی ہیں، اے اللہ گناہوں کی وجہ سے ہم نے اپنے دلوں کو اے اللہ خراب کر دیا، دل میں خوف نہیں رہا، تیری ذات پر امید اور بھروسہ نہیں رہا، اے اللہ یہ جرم تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما، ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما، ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما، ہمارے دلوں میں اپنا نور بھر دیجئے، اپنی محبت بھر دیجئے، آخرت کا خوف بھر دیجئے، اے اللہ جنت کا شوق ہمارے دلوں میں بھر دیجئے، اے اللہ ہمارا ہر عمل تیری رضا اور مرضی کے مطابق ہو، اس کی توفیق ہمیں عطا فرما، اے اللہ نفس کی پیروی سے، خواہشات کی پیروی سے، رسم و رواج کی پیروی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کے گھر والوں کی حفاظت فرما، اولادوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، اعزاء اقرباء کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری مجلس کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔